جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیا لباس عطا کرے اور وہ بندہ پہنتے ہوئے اس لباس کو زیب تن کرتے ہوئے زبان سے یوں کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیا لباس عطا کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اس کا لباس اس کے گھٹنوں سے نیچے نہیں جاتا اللہ تعالیٰ اسی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور جو بندہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے کیا انعام دیتا ہے, اللہ اس پر کیا مہربانیاں فرماتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ جلیل القدر طویل عمر پانے والے نبی. ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ جبریل ابھی آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے اولو العزم پیغمبر آپ نے سب سے زیادہ زندگی پائی ہے, آپ نے اس دنیا کے متعلق کبھی کوئی تجزیہ آپ نے کچھ اس کے متعلق کوئی نچوڑ نکالا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس دنیا کو ایک کمرے کی مانند پایا ہے جس کے دو دروازے ہوں, ایک دروازے سے بندہ داخل ہو دوسرے سے نکل جائے. یعنی اتنی لمبی زندگی سب کچھ پانے کے باوجود آخر پھر سب بندوں کو اس دنیا سے جانا ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد شکور قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں وہ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی یہ قدم اٹھانے کی. اگر پانی پیتے تب بھی کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے, کھانا کھاتے تب بھی کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے, لباس زیب تن کرتے تب بھی کہتے یا اللہ. یعنی ہر لمحہ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا کہ اے نوح تو ہمارا عبد شکور ہے, سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ. اور پھر نوح علیہ السلام جو ہے انہیں یہ اعزاز و شرف اس وجہ سے ملا کہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا. تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے, سبق ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے شکر کا بہترین تقاضا اور بہترین جواب کیا ہے کہ بندہ جو بھی نعمت استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جواب یہ دے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے, مجھے یہ انعام دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ بندہ شکر ادا کر سکتا ہے نہ اس کی ثنا کا احاطہ کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام میں لا احصی ثناء علیک الا انت, کہ اے باری الہ وہ کہ میں احمد الحامدین ہوں, سب سے زیادہ تیری حمد کرنے والا ہوں, پھر بھی میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا, تیری تعریف کو میں بجا نہیں لا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الحمدللہ کہ میں سارے جہان والوں کا رب ہوں, سارے جہان کو پالنے والا ہوں. پھر اس شکر میں سے اس بدل میں سے اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے یعنی اللہ کے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کے شکر کا حکم فرمایا وہ والدین. فرمایا نشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے شکر کے بعد جو سب سے معزز اور قابل احترام ہستیاں ہیں وہ ماں اور باپ. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کی بدولت انہیں سرفراز عطا فرمایا. اس لیے اگر کوئی بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے, کامرانی چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں, دنیا میں بھی مجھے قابل عزت قابل احترام سمجھا جائے اور آخرت میں بھی سرفراز حاصل ہو جائے, تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ دامن مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کے متعلق ارشادات فرمائے ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قدر کرنے والے, ماں باپ کی عظمت کو بجا لانے والے کی تعریف اور توصیف فرماتے ہوئے فرمایا کہ بروا آباءکم تبرعکم ابناءکم وعفوا تعف نساءکم. فرمایا اپنے ماں باپ کا احترام کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ تاکہ کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے.
آج جو بندے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کے احکامات کو، ان کے معاملات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے خطرہ ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بیٹا، ایسی اولاد ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بلا کے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، انہیں برا بلا کہو گے، تو جان لو اگر اس نے تمہارے ماں باپ کو برا بلا کہا تو وہ تمہاری وجہ سے کہا ہے، گویا ان کی لعنت کا اور ان کی گالی کا سبب تم بنے ہو، اور اگر وہ خاموش رہا تب بھی گالی پلٹ کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ اس لیے ماں اور باپ جو ہے اللہ کی ایسی نعمتیں، ایسا بدن ہے جن کا احاطہ اور جن کا بندہ شکر نہیں بجا لا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر فتح مکہ ہو گیا تو میں بیت اللہ شریف کی جو چوکھٹ ہے اسے بوسہ دوں گا، تو یا رسول اللہ آج موقع آ گیا ہے، میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کے قدم چوم لے، اللہ تعالیٰ تیری منت کو پورا فرما دے گا۔ کہ ماں کا احترام، ماں کا مرتبہ، مقام کا رتبہ جو ہے ماں کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 9 میل تک پیدل سفر کیا ہے، اور زمین کے اندر اتنی حرارت، اتنی تپش تھی کہ اگر کچا گوشت زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ بھی پک جائے، وہ بھی بن جائے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا وہ جو تیری ماں نے ایک بار تجھے مسکرا کر دیکھا تھا یہ اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور خواجگان، ہفت خواجگان میں سے اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ مقرب بندے، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی والدہ علی تھی، ان کے دوسرے بھائی ماں کی خدمت میں مصروف رہتے اور یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، دن رات اللہ کو یاد کرتے، عبادت ریاضت میں مصروف رہتے۔ ایک دن نماز عشاء کے بعد اونگ آئی، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد حالت خواب میں حکم ہوا کہ ابو الحسن ہم نے تمہارے بھائی کی بخشش کر دی ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے۔ عرض کی باری نا، ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، ساری زندگی ایک لمحہ بھی میں تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا، آج بخشش بھی ملی ہے تو بھائی کی وجہ سے ملی ہے۔ حکم ہوا تیری ماں بیمار تھی، اس کی عیادت، اس کی خدمت کی ضرورت تھی، وہ تیرا بھائی بجا لاتا رہا۔ فرمایا اس کی خدمت کی ضرورت تھی، وہ تیرا بھائی کرتا رہا، آج اس کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے اور اس بھائی کی وجہ سے ہم نے تمہاری بخشش فرمائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل جو مقبول ہے، کوئی بھی جو چیز مقبول ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں اور باپ راضی ہوں، ان کی خدمت بندہ بجا لائے۔ اگر خدمت بجا نہ لائے، سب کچھ بھی حاصل کر لے تو وہ یوں سمجھے وہ نکارا ہے، وہ دنیا میں اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی شفیق صاحب کی والدہ صاحبہ کی، ان کے والد صاحب کی، ان کی پھپھی صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا